کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ما ان اخذتم لن تضلوا بعدی، اگر تم انہیں اختیار کر لو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یا رسول اللہ وہ کون سی شے ہیں، وہ کیا ثقلین، وہ کون سی دو وزندار چیزیں ہیں جنہیں ہم پکڑ لیں، جن سے تمسک اختیار کر لیں؟ ایک روایت میں ما ان اخذتم ہے اور ایک میں ہے ما ان تمسکتم بہما، اگر تم دونوں سے تمسک اختیار کر لو. تمسک کا معنی یہ ہے چپک جانا. تمسک کا معنی میں اگر آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاؤں، یہ تو زمانہ ترقی کر گیا ہے، اس میں ہم چکی کا آٹا کھاتے ہیں، مگر جن بزرگوں کی داڑھی سفید ہے آپ ان سے پوچھئے، ان کی زمانے میں مائیں اور بہنیں وہ پتھر کی چکی چلایا کرتی تھی جو ہاتھ سے چلتی تھی. وہ ایک اس کا حصہ پتھر کا نیچے زمین پہ زم ہوتا تھا، گڑا ہوتا تھا، اور اس میں ایک کیل ہوتی تھی جسے قطب کہتے ہیں عربی میں. کیل اور اوپر کا جو چکی کا پتھر ہوتا تھا اس میں ایک سوراخ ہوتا تھا جس میں اسے ڈال دیا جاتا تھا اور ایک ہینڈل لگا کے اسے گھمایا جاتا ہے. اور اس میں گیہوں، چاول، چنا یا دیگر دالیں جو بھی ہیں ڈال کے اس کو گھمایا جاتا تھا، بار بار ڈال کے گھمایا یہاں تک کہ وہ آٹے میں تبدیل ہو جاتی، باریک پس جایا کرتی. یہ آپ سب نے دیکھا ہے. میں صرف توجہ ادھر دلا رہا ہوں کہ تمسک کا معنی کیا ہے. جیسے ہی اوپر کا پارٹ اٹھا کے نکالا جاتا تو نیچے کے پتھر میں جو لکڑی لگی ہوتی جسے قطب کہتے ہیں، دیکھتے آپ اس میں کہ اس لکڑی کے ارد گرد کچھ دانے ہیں جو ابھی بھی سالم ہیں، سلامت ہیں، ویسے کے ویسے موجود ہے جیسے اس میں ڈالے گئے تھے. کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ یہ چکی لگاتار چل رہی، گھنٹوں چلی ہے اور یہ اس میں ڈالا گیا ہے بار بار، یہ پسا کیوں نہیں؟ کہ تم سمجھے نہیں. یہ جو بیچ کا ڈنڈا ہے، یہ جو بیچ کا قطب ہے، یہ جو بیچ کی کیل ہے، ان دانوں کو ان کے قدموں سے لگنے کا، ان سے چپک جانے سے، ان سے تمسک کرنے کا موقع مل گیا. لہذا چکتی ہوئی چکی نے اس دانے کا کچھ نہ بگاڑا، یہ ویسے کے ویسے سلامت رہا. بقیہ جو اس چکی کے نیچے آیا وہ پہلے 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہوا، پھر 4 ٹکڑے ہوئے، پھر 8 ہوئے، پھر 16 ہوئے، پھر باریک باریک ذرات ہوئے، پھر وہ پس کے آٹے کی طرح ہو گئے. مگر جو اس قطب سے لگا رہا، جو اس کیل سے لگا رہا، جس نے اس سے تمسک اختیار کر لیا، چلتی ہوئی چکی اس پتھر کے وزن، اس کے بنے ہوئے دانتوں نے اس کا کچھ نہ بگاڑا. اسی لیے علامہ ابن عابدین شامی مجموعہ رسائل رسالہ نمبر 2 صفحہ نمبر 16 اجابت الغوث میں فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی جماعت میں قطب اس ولی کامل کو کہتے ہیں جس پہ کائنات کی چکی کا نظام اللہ نے عطا کیا ہے. جب اس سے چکی چلنے لگے، بندہ مشکل میں آئے تو ان اختاب کے قدموں سے جا کے لگ جائے. مرور زمانے کی چکی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، بلکہ اس قطب کے قدموں سے لگنا اسے اس چکی سے سلامت رکھے گا، زمانے کے تمام مشکلات سے بچا لے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ما ان تمسکتم بہما، تمسل نہیں کرنا ہے کہ مشکل میں آئے تو قرآن خوانی کرا لی، بات ختم. بابا کی روح نرخرے میں آ کے پھنس گئی، آخری لمحات ہیں، دادی ممانی خالہ ماں کی روح یہاں آ کے پھنس گئی. کمولی صاحب کو بلاؤ، امام صاحب کو بلایا جائے. اب جو ہے وہ جلدی سے آواز دو، مؤذن صاحب کو کیا کریں گے؟ کہا جی قرآن شریف پڑھیں گے، یہاں تلاوت کریں گے، یاسین پڑھیں گے. کیوں؟ تاکہ جلدی روح نکل جائے، آسانی سے نکل جائے. یعنی وہ کتاب خدا جو مردہ قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آئی تھی، ہماری قوم نے اس کا استعمال جلدی موت آنے کے لیے شروع کر دیا. میں نہیں کہہ رہا کہ ایصال ثواب نہ کیجئے، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ایصال ثواب ہوگا. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے مردوں کو پہنچتا ہے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ یہاں عمل صالح کرتے ہیں اور اس کی نسبت اپنے مردوں کے لیے کرتے ہیں وہ ان کو پہنچتا ہے. تو پہنچتا کس کو نہیں ہے؟ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں. مسند بزار کی حدیث پاک ہے. عمر ابن عاص نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ،
میرے والد کا وصال ہو گیا اور وہ کلمہ نہیں پڑھے تھے، دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوئے تھے، کہ میرے والد محترم نے ہمیں یہ وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد 100 اونٹ میرے نام پہ چھوڑ دینا تاکہ اس کا ثواب، اس کا پن مجھے پہنچ جائے۔ میرے بھائی نے 50 اونٹ اپنے حصے کے چھوڑ دیے، ہم 2 بھائی ہیں، وہ بھی مسلمان نہیں ہیں۔ میرے والد بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوئے تھے۔ یا رسول اللہ، چونکہ میں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، تو کیا وہ 50 اونٹ میں جو چھوڑوں گا اس کا ثواب، اس کا فائدہ میرے مرحوم والد کو پہنچے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اگر تیرا والد مسلمان ہوتا تو ان اونٹوں کا ثواب اسے ضرور پہنچتا، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کا ثواب اسے ہرگز ہرگز نہیں پہنچے گا۔ معلوم یہ ہوا جو دنیا سے صاحب ایمان گیا ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے گیا ہے، اللہ کی توحید، رسول کی رسالت، ارکان اسلام پہ عمل پیرا ہو کر گیا ہے، ہمارے اعمال کا ثواب اسے پہنچتا ہے، اسے ملتا ہے۔ ہمارا مردہ ہمارے نیک اعمال سے فائدہ پاتا ہے، اسے حصہ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک اور ہے، کیونکہ اصلاح عقائد و اعمال ہے تو یہاں بات آئی تو میں نے سوچا تھوڑی اس بات کو بڑھا دوں، کہ یہی امام بزار اپنی مسند میں روایت نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی نیک اور صالح شخص اپنے والدین کی قبر پہ پہنچ کے ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو فرشتے اس کے ثواب کو ایک تھال میں رکھ کر اور اس پہ خوبصورت غلاف ڈال کے اس پہ پہنچتے ہیں اور مرنے والے کو وہ ثواب دیتے ہیں کہ یہ ثواب تمہارے لیے آیا ہے، اب تمہیں اس سے فائدہ پہنچے گا۔ کہتے ہیں اسی حالت میں وہ مردہ جب بغل والے کو دیکھتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ منہ لٹکائے ہوئے، بڑا شرمندگی کے ساتھ اور بہت زیادہ ہی اس کے اوپر غم ہے اور غم زدہ بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھے تم غم زدہ کیوں؟ آخر اس طرح مایوس کیوں ہو؟ تو وہ بغل والے مردے کو کہتا ہے کہ تیرے لواحقین نے تیرے لیے ثواب پہنچایا، اب تو اس سے محظوظ ہوگا، مجھے کسی نے ثواب نہیں پہنچایا، میں اس لیے غمزدہ ہوں، اس لیے پریشان ہوں کہ کاش میرا کوئی ہوتا وہ مجھ تک ثواب پہنچاتا تو میں بھی اس سے فائدہ اٹھاتا۔ تو راوی کہتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا پھر وہ مرنے والا جسے ثواب آیا تھا وہ اپنے ثواب میں سے فرشتوں کو کہہ کر کچھ حصہ اپنے پڑوس کی قبر والوں کو بھی دیتا ہے۔ کہتے جیسے ہی وہ حصہ دینے کی بات کرتا ہے اور وہ حصہ اس تک پہنچایا جاتا ہے تو عالم یہ ہوتا ہے جتنی خوشیاں اس صاحب قبر کے اندر قبر میں ہوتی ہیں اتنی ہی خوشی اس کے بغل والے قبر میں بھی ہو رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا ہمارے مرنے والوں کو اللہ رب العزت ہمارے نیک اعمال سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ کتاب جو ہدی للمتقین بن گیا ہے، وہ کتاب جو مردہ قوموں میں زندگی ڈالنے کے لیے، وہ کتاب جو کائنات عالم کے تمام علوم کا احصاء کیے ہوئے، وہ کتاب جس میں تحت الثری سے لے کے عرش معلی تک کی تمام خبریں موجود ہیں، وہ کتاب جو کتاب حیات ہے، جو کتاب دستور زندگی ہے، وہ کتاب جس کتاب پر مسلم قوم کی ترقی منحصر ہے، اس کتاب کو ہم نے صرف اور صرف ایصال ثواب کی حد تک محدود کر لیا۔ جب بھی کھولا یہ دنیا کی شاید واحد کتاب ہے جو بغیر سمجھے ہوئے پڑھی جاتی ہے، بغیر سمجھے، یہاں سے شروع کیا آخر تک بغیر سمجھے ہوئے پڑھتے چلے گئے۔ کتاب خدا قرآن مقدس سمجھ کے پڑھنے کے لیے اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر کسی بینک سے لیٹر آئے اس میں 5 لاکھ رکھے ہیں آپ کے تو روح تڑپنے لگتی ہے، دل کروٹیں بدلنے لگتا ہے پہلو میں، کہیں ایسا نہ ہو بینک میری اماؤنٹ کو ضبط کر لے، جلدی سے پڑھوائیے، انگریزی میں ہے، جسے انگریزی آتی اس کے پاس جائیے، ایک نہیں 2 3 لوگوں سے پڑھوائیے جب تک اس کا معنی سمجھ میں نہ آ جائے، اطمینان نہ ہو۔ آپ اس لیٹر کو جیب میں لیے لوگوں کے پاس گھومتے رہتے ہیں، پڑھواتے رہتے ہیں، معنی سمجھتے رہتے ہیں۔ ایک کتاب خدا ہے قرآن مقدس جس سے تمسک کی بات کی جا رہی ہے، وہ واحد کتاب
لے تو بھی وہ کتاب اسے فائدہ دیتی ہے. ہم اس کتاب کو بغیر سمجھے ہوئے فر پڑھتے چلے جا رہے ہیں. ماہ رمضان آ رہا ہے. میں اس رمضان کے آنے سے پہلے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہاتھ کو بلند کر کے یہ وعدہ اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز اس ماہ رمضان المبارک میں روزانہ کم سے کم 3 آیت قرآن، کم سے کم منیمم 3 آیت قرآن روزانہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے. کہیے نا انشاءاللہ، زور سے کہیے ہاتھوں کو بلند کر کے. روزانہ کم سے کم کتنی؟ 3 آیات. زیادہ کی میں کوئی حد نہیں لگا رہا ہوں کتنا پڑھنا ہے آپ کو. کم سے کم 3 آیت پڑھیے. اور اگر 3 پڑھیں گے تو 30 دن میں آپ کتنی آیت پڑھ سکتے ہیں؟ کتنا قرآن کو سمجھ سکتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی سورتوں سے شروع کیجئے اور اس پہ عمل کیجئے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، تاکہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب آپ تلاوت کریں تو آپ کو پتا چلے کہ آپ کا رب آپ سے کیا فرما رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے، رب چاہتا کیا ہے، رب آخرکار آپ کو کیسی زندگی گزارنے کا حکم دے رہا ہے، اتباع کیسی کرنے کا حکم دے رہا ہے. آپ کا رب آپ کو کس طرح دیکھنا چاہتا ہے، آپ کا رب جو آپ کو میدان محشر میں طلب کر رہا ہے، آپ کو کس حال میں طلب کرنا چاہتا ہے، اس کا علم کب ہوگا. آپ کو اتباع کس کی کرنی ہے، کس سے بچ کے رہنا ہے، حلال و حرام کیا ہے، حرام سے کیسے پرہیز کرنا ہے، حلال کو کس طرح سے اپنانا ہے. ابھی میں یہاں پہ آیا ہوں، کوئی غیبت پہ خطاب ہوا، چغل خوری کی برائیوں پہ خطاب ہوا، زندگی اچھی گزارنے پہ خطاب ہوا، مومنانہ زندگی گزارنے پہ خطاب ہوا. میں کہتا ہوں عزیزان محترم، قرآن مقدس کو سمجھ کے پڑھنا اگر شروع کر دیں گے انشاءاللہ العزیز، وہ تمام برائیاں جو بندوں کو خدا سے دور کرتی ہیں وہ قرآن کی برکت سے ہم میں سے نکلتی چلی جائیں گی. ہم وہ مومن کامل ہو جائیں گے، ہم ایسے صاحب ایمان ہو جائیں گے. ہمارا زمانہ پھر وہی پلٹ کر آئے گا کہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، ہے نا. ہم پہلے قرآن پہ عامل تھے، کائنات عالم ہمارے قدموں میں تھی. یہی قرآن ہے جس نے ہمیں گولڈن ایرا عطا فرمایا، سنہرا دور عطا فرمایا. اسی قرآن کے عاملین تھے عزیزان محترم کہ ہوائی جہاز اڑانے والے سے لے کر 700 بیڈ کا ہسپتال اندلس میں بنانے والے یہی قرآن کے پڑھنے والے تھے. ہوا کی ماہیت کو سمجھنے والے یہی قرآن کے پڑھنے والے تھے. پانی کی ڈینسٹی کو دریافت کرنے والے یہی قرآن پڑھنے والے تھے. زمین کی قوت کشش، قوت ثقل کو دریافت کرنے والے یہی قرآن پڑھنے والے تھے. سینٹر آف گریویٹی کو دکھانے والے، بتانے والے، دریافت کرنے والے یہی قرآن پڑھنے والے تھے. ہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صفہ کے چبوترے پہ جو سب سے پہلی یونیورسٹی کھولی گئی، جس سب سے پہلی یونیورسٹی کا قیام کیا گیا بعد رسول کریم، وہ ذات کوئی اور نہیں بلکہ امام جعفر صادق کی ذات. امام جعفر صادق کون ہے؟ امام محمد باقر کے شہزادے ہیں. امام محمد باقر کون ہے؟ امام زین العابدین سید سجاد کے شہزادے ہیں. امام زین العابدین کون ہے؟ سیدنا امام حسین کے شہزادے ہیں. اور حسین کون ہے؟ جسے صحابہ کی آنکھوں نے دیکھا تھا، کبھی نبی کے کاندھے پہ بیٹھے ہیں، کبھی مصطفیٰ کی پشت پہ بیٹھے ہیں، کبھی نبی کے سینے پہ بیٹھے ہیں، کبھی نبی کریم کے زانوں پہ بیٹھے ہیں، کبھی ان کے لیے میرے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے خطبے کو ترک کرتے ہیں، کبھی نماز کو لمبی کرتے ہیں، کبھی سجدے کو طول دیتے ہیں، کبھی ان کے سینے کو، کبھی لبوں کو، کبھی ماتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی ان کو پیار سے سونگھ رہے ہوتے ہیں. جب پوچھتے ہیں نہیں پوچھتی ہے نا سیدہ طیبہ طاہرہ جناب عائشہ صدیقہ کہ اے آقا نامدار، آخرکار آپ حسین کو سونگتے تو ہے، سمجھ میں آتا ہے، آخرکار آپ چومتے کیوں ہیں؟ چومتے ہیں، آپ سونگتے ہیں تو سونگنے کی وجہ کیا ہے؟ چومنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہر بیٹے کو چوما جاتا ہے، نواسے کو چوما جاتا ہے، پوتے کو چوما جاتا ہے. آخرکار آپ جو یہ سونگتے ہیں، سونگنے کی وجہ کیا ہے؟ تو امام حاکم نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مسکرا کے کہتے ہیں اے عائشہ، جنت میں جب میں شب معراج حاضر ہوا تھا تو جنت کا مجھے پھل کھلایا گیا تھا. واللہ العظیم جو جنت کے پھل کی
خوشبو تھی وہی خوشبو حسین کے جسم میں. میں جب حسین کو سونگتا ہوں مجھے جنت کے پھولوں کی یاد آ جاتی ہے, پھولوں کی یاد آ جاتی ہے, جنت کے درختوں کی یاد آ جاتی ہے, جنت کی کیاریوں اور باغات کی یاد آ جاتی ہے. ہما ریحانتا من الدنیا, یہ اس دنیا میں میرے دو پھول ہیں, میں انہیں سونگا کرتا ہوں, میرے روح کو تسکین ملتی رہے. عزیزان محترم, اسی حسین کے پوتے کو امام جعفر صادق کہتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے لائبریری آف کانگریس. کبھی لائبریری آف کانگریس اگر جانا ہو تو تشریف لے جائیں, نہ جانا ہو تو آن لائن آپ اس کی لائبریری کو سرچ کیجئے. پورا ایک سیکشن ہے 63,000 بکس پر. یہ وہ کتاب ہیں جو مستشرقین نے, جو یہود و نصارہ نے ریسرچ کی ہے. کس پہ؟ تھیسس لکھے ہیں, مقالہ جات لکھے ہیں, ریسرچ پیپر لکھے ہیں. کس بات پر؟ ہاں وہ اقوال جو امام جعفر صادق سے منقول ہو کر آئے ہیں, جو امام جعفر صادق نے اپنے شاگردوں کو بتائے ہیں, جو امام جعفر صادق نے اپنے درسگاہ میں اپنے شاگردوں کو پڑھایا ہے. امام جعفر صادق پہ مستقل طور پر ایک ٹیم 1400 سال سے ریسرچ کر رہی ہے, اور آخر میں جب ایک مقام پہ پہنچ کے وہ کہتے ہیں ہی واز دا سپر برین آف اسلام, کہ اسلام کا اگر کوئی سب سے قوی مغز, کوئی دماغ ہے تو وہ امام جعفر صادق کا دماغ ہے. سپر برین آف اسلام, اسلام کا سب سے بہترین دماغ ہے. تو سارے بہترین, مگر جو بہترین میں بہترین ہے امت محمدیہ میں کا وہ ذات امام جعفر صادق. سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. اجتماع میں نیکیاں جمع کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سبحان اللہ کہتے رہیں تو نیکیاں ملتی رہیں گی آپ کو انشاءاللہ. یہ وہ امام جعفر صادق ہیں جنہوں نے اپنے نانا کے صفہ کے چبوترے پہ مدرسہ قائم کروایا, یعنی یونیورسٹی قائم فرمائی. 4000 طلبہ بیک وقت موجود ہیں. 400 سبجیکٹ پہ اکیلا میرا امام خطاب فرما رہا ہے. مجھے نہیں لگا کہ لوگ یونیورسٹی گئے, اگر گئے ہوتے تو اتنا آہستہ سے نہیں کہتے. آئیے یونیورسٹی میں ایک علم حساب ہے, اس کے 2 حصے کیے گئے ہیں. یہ ہے جیومیٹری, یہ ہے الجبرا. دونوں کو ملائیے تو میتھمیٹکس ہوتا ہے. کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیے, جیومیٹری کا الگ پروفیسر ہوتا ہے, الجبرا کا الگ پروفیسر ہوتا ہے. سائنس میں آپ آئیے, آپ اٹھا کے دیکھیں گے فزکس کا الگ پروفیسر دکھائی دے گا. نہیں ہوتا؟ بولیے نا. ڈاکٹرز کو دیکھیے, یہ کون ہے بھائی؟ کان کا ڈاکٹر, یہ آنکھ کا ڈاکٹر, یہ ہڈیوں کا ڈاکٹر, یہ زبان کا ڈاکٹر, یہ ناک کا ڈاکٹر, یہ دل کا ڈاکٹر, یہ کینسر کا ڈاکٹر. ہر ایک کی فیلڈ الگ الگ ہے. جبکہ دیکھا جائے تو سب کے سب علم طب سے تعلق رکھتے ہیں. کہ مولانا سمجھے نہیں, یہ ایک علم کا سمندر ہے. ایسا نہیں ہے ایک شخص بیک وقت ایک ہی میں ملکہ حاصل کر سکتا ہے. میں کہا ادھر آ, میں تجھے بتاؤں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہزادگان میں ایک شہزادے کا نام امام جعفر صادق ہے. یہ 22 رجب کو جو کولے کی نیاز کھا کے چاروں کھانا چت پڑے ہیں سنی, میں ان کو کہتا ہوں ہوش کے ناخن لو, کھیر پوری بعد میں کھانا, پہلے جعفر صادق کے علم سے استفادہ کرو. پہلے جعفر صادق کے قدموں میں آؤ, آ کے دیکھو جعفر صادق کون ہیں. یہ وہی جعفر صادق ہیں جس کے مدرسے کے دروازے پہ داخلی گیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے, صفہ کے چبوترے پہ ایک جو ہے قطب, ایک کھمبا بنایا گیا ہے, ایک دیوار بنائی گئی, دیوار پہ لکھا گیا ہے کیا؟ لوگوں اگر علم حاصل کرنا ہے تو اس بارگاہ میں جاؤ جہاں علم شہر کا دروازہ پایا جاتا ہے. عزیزان محترم, امام جعفر صادق وہ ہیں 400 سبجیکٹ پہ تنہا میرا امام, تنہا اکیلے 400 سبجیکٹ پہ خطاب کرتے نظر آ رہے ہیں, 400 سبجیکٹ پڑھاتے نظر آ رہے ہیں. یہ علم نو وہیں سے نکل کے آیا ہے, یہ علم صرف وہیں سے نکل کے آیا ہے, یہ علم بلاغت وہیں سے ہے, یہ علم تفسیر, یہ علم حدیث وہیں سے چل کے یہاں تک آئی ہوئی ہے. عزیزان محترم, یہ تو میں مدرسوں کے علم کی بات کر رہا ہوں. ذرا آپ یونیورسٹی کے اندر آئیے, یہ علم سائنس ہے, امام جعفر صادق سے تعلق ہے. یہ کیا ہے کہ یہ علم فزکس ہے, امام جعفر صادق سے اس کا تعلق ہے. جائیے, جا کر کے ڈھونڈیے گا. الجبران, جابر بن حیان ایک نام دکھائی دیتا ہے, فادر آف کیمسٹری کہہ کے پکارا جاتا ہے. یہ الجبران نہیں ہے, یہ جابر بن حیان ہے جو جعفر صادق کے شاگردوں میں سے ہے. پوری دنیا, ویسٹ, پورا مشرق
پورا ویسٹ بڑی بڑی یونیورسٹیاں، کیمبرج ہو، ہارورڈ ہو، جتنی یونیورسٹیز اس وقت قائم ہیں وہ ساری کی ساری کہتی ہیں سنو سنو، جابر ابن حیان کون؟ الکبران، یہ وہ ہے فادر آف کیمسٹری کہلاتا ہے، علم کیمسٹری کو اس نے کائنات عالم کے سامنے پیش کیا ہے، اس کا موجد ہے، اس کو ڈھونڈ کے کھوج کے نکالنے والا ہے۔ جابر ابن حیان کو پوچھئے، اے جابر ابن حیان بتا تجھ نے علم کہاں سے پایا؟ تو جابر ابن حیان فرماتے نظر آئیں گے، کہتے نظر آئیں گے، عرض گزار ہوں گے کہ میں نے یہ سارا علم رسول اللہ کے شہزادے جعفر صادق سے حاصل کیا۔ یہاں ابو الہیثم ہے جس نے سب سے پہلے نیڈل بنائی ہے، جس کے ذریعے رگوں کے اندر دوائیاں ڈالی جاتی ہیں، جس کے ذریعے بوتل چڑھائی جاتی ہے، جی وہ جو انجیکشن کے اوپر لوہے کا نیڈل ہوتا ہے، جو سوئی ہوتی ہے، وہ بنائی گئی جس کے ذریعے سے رگوں کے اندر دوائی پہنچائی جائے۔ یہ بنانے والا ابو الہیثم ہے۔ ابو الہیثم سے پوچھو تو کس کے قدموں میں بیٹھتا تھا؟ ابو الہیثم مسکرا کے کہیں گے میں امام جعفر صادق کے شاگرد ہوں۔ عباس ابن فرناس یہ وہ ہے جس نے سب سے پہلے انجن کی کیپیسٹی کو پتہ کیا، یہ وہ ہے جس نے سب سے پہلے پاور آف انجن کو ایجاد کیا، اور پاور آف انجن کے ذریعے ہوا کے دوش میں پہلا پلین اڑایا گیا۔ اب کبھی فرصت میں جا کے سرچ کر کے پوچھئے اے عباس ابن فرناس تو کون ہے؟ تو مسکرا کے کہے گا میں جابر ابن حیان کا شاگرد ہوں، اور جابر ابن حیان امام جعفر صادق کا شاگرد۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے اوپن ہارٹ سرجری کس نے کی ہے؟ سب سے پہلے کٹے ہوئے پیٹ کو بلی کی اتنیاں سکھا کے ٹانکے لگائے گئے تاکہ ٹانکے کاٹنے کی ضرورت نہ پڑے، اندر ہی اندر گل کے ختم ہو جائے۔ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہنر بھی امام جعفر صادق کی یونیورسٹی سے نکلتا نظر آتا ہے۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں دنیا دار۔ امام اعظم ابو حنیفہ وہاں آئے تو کہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال اس سید زادے کے قدموں میں نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا مدرسے ازہری، مدنی، بغدادی، مکی، امجدی بنا سکتے ہیں۔ امام اعظم اگر کوئی بنا سکتا ہے تو رسول کا شہزادہ بنا سکتا ہے، مصطفیٰ کریم کا شہزادہ بنا سکتا ہے، نبی کا بیٹا بنا سکتا ہے، علی کا لخت جگر بنا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ تو میں نے آپ کو علماء بتایا۔ آؤ اہل دل کی بارگاہ میں آؤ۔ ایک شخص ہے جو جعفر صادق کے یہاں پانی بھر رہا ہوتا ہے، اپنے مشکیزے میں پانی لا کر کے پانی اونڈیل رہا ہوتا ہے، ان کے حوض میں لوگوں کو پانی کی سویدھا مہیا کروا رہا ہوتا ہے، فیسلٹی مہیا کروا رہا ہوتا ہے، حوض بھرتا ہے۔ ایک دن امام کی نظر پڑی، جعفر صادق نے کہا کون؟ کا فلاں نام ہے۔ کب سے آتے ہو؟ کہا 8 سال ہو گیا۔ کبھی یہاں آ کے پڑھا ہے؟ کا پڑھا نہیں، کا کل سے آ کے بیٹھنا۔ کبھی 1 سال گزرا، جعفر صادق کے وصال کا وقت آیا، اس کو قریب بلا کے کہا جب میں نے تیری ڈیوٹی لگائی، دنیا کے لیے ہدایت و ارشاد کا کام کر، پند و نصیحت کر، لوگوں کو دین بتا، لوگوں کو اخلاق بتا، لوگوں کی تربیت کر۔ اب وہ پانی بھرنے والا 1 سال بارگاہ امام جعفر صادق میں بیٹھ کے جب باہر نکلا تو ہم نے دیکھا پوری دنیا اسے بایزید بستامی کہ پورے شامی کے نام سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں، آج بہت ضروری ہے عقائد پہ کام کرنے کی، اہل سنت و جماعت کے عقیدے پہ کاربند رہنے کی۔ یہ عقائد ہمیں قرآن سے ملیں گے، ہمیں حدیث سے ملیں گے، اور اسی عقیدے کا ایک جز کیا ہے؟ کہا یہی اسی عقیدے کی لیے میں جو پہلی حدیث میں پڑھ دی آپ کے لیے، کیا قرآن اور اہل بیت۔ قرآن آپ کو بتائے گا، اصول دے گا کہ زندگی کیسی گزارنی ہے، آل محمد آپ کو زندگی گزار کے بتائیں گے ایسی گزارنی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن بتائے گا کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے، جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کھڑا ہو کے کہے مولانا آپ تو مسجد سے نکل کے اسٹیج پہ آتے ہو، اسٹیج سے نکل کے مسجد میں چلے جاتے ہو، تو ذرا یہ بتاؤ بنا جھوٹ بولے دھندا کیسے ہو، بزنس کیسے ہو، تجارت کیسے ہو؟ آپ کیا مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں کوئی چیز خرید و فروخت کے لیے؟ جھوٹ نہ بولے کہ کام کیسے چلے گا؟ بغیر جھوٹ بولے نہیں ہو سکتا۔ تو میں مسکرا کے کہوں گا ہاں ہم تیری بات پہ یقین کر لیتے اگر کچھ لوگ ہمیں اس پہ عمل کر کے نہ بتاتے۔ آؤ امام محمد باقر کے پاس آؤ امام موسیٰ کاظم کے پاس آؤ امام علی رضا کے پاس آؤ امام تقی الجواد کے پاس آؤ، علی النقی کے پاس آؤ، شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس چلو، معین الدین چشتی کے پاس آؤ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے پاس آؤ ہاشم پیر دستگیر کے پاس آؤ، پوچھو ان سے کیا بغیر جھوٹ کے زندہ رہ سکتے ہیں؟ تو یہ مسکرا
کے کہیں گے ہمیں ہمارا سراپا دیکھ لے, تجھے نظر آ جائے گا ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے, کبھی زبان سے جھوٹ نہیں نکالا ہے. کبھی بغیر جھوٹ بولے تجارت ہو سکتی ہے؟ کہ عبد القادر جیلانی کو دیکھتا کیوں نہیں ہے؟ بغیر جھوٹ بولے تجارت کیسے کی جا سکتی ہے؟ کہ بغیر جھوٹ بولے اس ماحول میں رہا جا سکتا ہے؟ کہ حسین کو نہیں دیکھ رہے ہو بغیر جھوٹ بولے کس طرح کھڑے رہے؟ اللہ اکبر. کہ جب جھوٹ پہ استقامت مل جائے گی تو پھر عالم یہ ہوگا کہ تمہارا سر کٹ کے نیزے پہ بھی چڑھ جائے گا تو قرآن پڑھ کے بتائے گا جھوٹ بولنے والے سے برکت اٹھا دی جاتی ہے, سچ بولنے والے کو اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے. میری بات بہت لمبی نہ چلی جائے, میرا ایک مختصر سا وقفہ ہے, میں اس میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم, اسلام پہ عمل پیرا ہو جائے, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں مکمل داخل ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ شادی کے کارڈ پہ لکھا تو ہر نکاح من سنتی, سوائے اس جملے کے شادی میں کوئی چیز سنت کے مطابق نہیں. ہاں, ہلدیاں تم کھیلو, ناچ گانے تم کرو, راستوں کے ٹریفک تم جام کرو. اللہ کے رسول تو یہ فرما رہے ہیں, اے نماز پڑھنے والو تم خبردار راستوں اور سڑکوں پہ نماز نہ پڑھو, شاہراہوں پہ نماز نہ پڑھو, اپنی سواریوں کو راستوں پہ نہ کھڑا کرو, وہ غلاظت و گندگی کر دیں گی تو مسافروں کو تکلیف ہوگی. کبھی ہم نے اس کا خیال کیا مسجد میں آتے وقت بھی؟ بتائیے, اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے والوں راستوں پہ شاہراہوں پہ نماز نہ پڑھو, نماز ایسی جگہ پہ پڑھو کہ راستے کے مسافروں کو تکلیف نہ ہو. ہماری تو بارات پورے راستے کو بند کر کے رکھتی ہے, ایسی ایسی بارات نکالتے ہیں ہم, واہ واہ, مریض ایمبولینس میں طرف کے مر جائے, بوڑھا جسے دل کا دورہ ہو کان میں انگلی ڈال کے رکھے. ہم مسلمان ہیں کیسے؟ کہ ہم نے کارڈ میں لکھا ہے نا نکاح من سنتی, تمہیں دکھتا نہیں مولانا ہم کتنے بڑے مسلمان. اس کے علاوہ کیا بچتا ہے بتائیے؟ اگر مولوی صاحب نہ آئے, خطبہ نکاح نہ پڑھے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کہہ سکے کہ مسلمانوں کی شادی. اور اس پہ ایک بڑی تباہی ہے. ایک تو اول غسل اور وضو کا طریقہ نہیں پتا ہوتا, اور پتا بھی ہوتا ہے پھر شادیوں کے چکر میں سب کچھ نکل جاتا ہے. نیل پالشیں لگا کے خواتین آتی ہیں 2-2 مہینہ 3-3 مہینہ 4-4 مہینہ اپنے فیشن کو برقرار رکھتی, نئی دلہن ہے, اور وہ 2-4 مہینے میں وہ نیل پالش چھوٹتی نہیں ہے. کئی مرتبہ غسل فرض ہوتا ہوگا, کسی کی فکر نہیں, کسی کو فکر نہیں ہے. ایسے فیشن جو تمہیں اسلامی اقدار سے دور کر دے, ایسے فیشن جو تمہارے غسل اور وضو میں مانع ہو, مطلقاً ان سے اجتناب کرنا چاہیے. جواز, حد میں جواز کا فتویٰ بعد میں دیا جائے. آپ مسلمان ہیں, آپ مسلمان ہیں ہی اس لیے کہ آپ ڈیفرنٹ ہیں, آپ مسلمان ہیں, آپ اسلام کے ماننے والے ہیں, آپ سراپا سلامتی کو ماننے والے ہیں. آپ کے کردار میں سلامتی ہو, آپ کے گفتار میں سلامتی ہو, آپ کی شب و روز میں سلامتی ہو, آپ کی معاشرت میں سلامتی ہو, آپ کی معیشت میں سلامتی ہو, یہاں تک کہ جو آپ کے پڑوس میں ہو وہ بھی پکار کے کہے کہ واقعی ہم سلامتی والوں کے ساتھ رہا کرتے. آپ کے دروازے کا کوڑا کرکٹ کسی اور کے دروازے پہ پڑا رہے گا, یہ مسلمان ہونے کی نشانی نہیں ہے. آپ کی آمد و رفت سے کسی کو تکلیف پہنچے گی, مسلمان ہونے کی نشانی نہیں ہے. مسلمان تو وہ ہے جو بارش کے موسم سے پہلے تیاری کر لے, میری بائک سے نکلنے والا کیچڑ پیچھے والے کے شیشے پہ, پیچھے والے بائک والے کے منہ پہ نہ پڑے, کہیں ایسا نہ ہو اس کا ایکسیڈنٹ ہو, اسے تکلیف ہو, اس کے کپڑے گندے اور خراب اور غلیظ ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں جس میں ایثار موجود ہو, جو تقوی کی اعلیٰ درجے پہ پہنچ جائے. یہاں تو بڑھاپا آ جاتا ہے, نہ وضو کا پتہ ہے نہ غسل کا پتہ ہے, اور کوئی سمجھانے آئے تو پھر اس کو بھی ایک ٹکا سے جواب دے دیا جاتا ہے. اے شیخ اپنی دیکھ, یہ 2 روزہ سنی اجتماع اسی لیے ہے, آپ یہاں آئیں, بیٹھیں, سیکھیں, یہاں عادت پڑے گی, یہ عادت لے کر کے اپنے گھروں کو جائیں اور ہر جمعہ کے دن مسجدوں میں اول وقت سے داخل ہو جائیں تاکہ آپ کو یہ احکامات بتائے جا سکے, اسلام و شریعت سے آپ کو آگاہ کیا جا سکے. اب ایک تقریر میں اتنا موقع تو نہیں ہوتا کہ ہر شے پہ کھل کے گفتگو کی جائے, مگر ہاں یہاں سے اٹھو تو ایک ذہن میں ایک بات لے کے اٹھنا
کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاتھ پیر گفتار رفتار اخلاق و کردار سے لوگوں کو سلامتی کے سوا اور کوئی چیز نہ ملے. یہی ہمارا پیغام ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام، وہ نکلا رے ایسے ہی تو تمہارا سلام وہیں پہ رہ گیا. یہ منافقت ہو گئی، جس سے ابھی سلام کیا ابھی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر رہا ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی تمہیں اللہ کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو مومنوں میں سے آپ کی اتباع کرے اس کے لیے اللہ کافی ہے. کون اتباع کر رہا ہے؟ وہی کر رہا ہے جو نبی کریم کی سنتوں پہ چل رہا ہے. وہ بھول گئے آپ؟ نماز ظہر کی اذان ہو گئی، تکبیر ہو گئی، جماعت کھڑی ہو رہی ہے، پیچھے سے ایک بڑھیا نے آواز دی یا محمد. سرکار نے دیکھا فوراً اس کی طرف چلے. صحابہ نے کہا سرکار پہلے نماز تو ہو جائے. کہا نماز ہوگی، پہلے اس کی بات سن لوں. اب سرکار پہنچے، اس نے کہا یہاں بات نہیں کرنی، وہ وہاں بات کرنی ہے. سخت دھوپ میں، عرب کی دھوپ ہے. اللہ کے نبی تشریف لے گئے اور جانے کے بعد وہاں گفتگو شروع کی. کافی دیر ہو گئی جس میں ناظرین سرخ پڑ گیا، پسینے سے شرابور ہو گیا. یہ دیکھ رہے تھے صاحب. عورت عمر کہتے جی چاہتا میں اس بڑھیا کی گردن اتار دوں جو میرے آقا کو اتنی تکلیف پہنچا رہی، مگر کرتا کیا؟ نبی خود تشریف لے گئے تھے. کچھ دیر کے بعد جب وہ چلی گئی، میرے آقا آئے، کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں نا سرکار، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، مینٹلی تھوڑی ڈس آرڈر ہے وہ، اور وہ لوگوں سے ایسے یہاں وہاں کی بات کرتی ہے. اسے دیکھ کے لوگ راستہ بدل دیتے ہیں، اس کے پاس نہیں آتے کہ وقت ضائع کرے گی. آپ اس کے بلانے پہ وہاں چل گئے. حضرت رسول کریم نے مسکرا کے کہا عمر اس بیچاری کا کوئی نہیں ہے، اگر محمد بھی اس کی نہ سنے گا تو وہ کہاں جائے گی؟ اور اتنا کہنے کے بعد پلٹ کے میرے آقا نے کہا اے جانے والی جا رہی ہے، جب تیرا دل اکتائے کوئی بات کرنے والا نہ ہو میرے پاس آ جانا، میں تیرے ساتھ بیٹھ کر جی بھر کے باتیں کروں گا. ہے اخلاق کی اعلیٰ قدریں مل رہی ہیں آج. یہاں بھائی بھائی سے بات کرنے کو تیار نہیں، ماں باپ میں بات نہیں ہے، باپ بیٹے میں بات چیت نہیں ہے، خالہ اور بھتیجے میں بات چیت نہیں ہے، موانی اور بھانجوں میں بات چیت نہیں ہے. آپس کے رشتے خراب ہیں، کہیں 1 انچ زمین کے لیے، کہیں دکان کے لیے، کہیں آپس کے معاملات کے لیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ نے سنا نہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہوں. حضرت عائشہ نے کہا میں بابا سے مشورہ کرتی ہوں. صدیق اکبر کے پاس آئی، یا اے بابا بتائیے، نبی نے کہا ہے پوچھو کچھ پوچھنا، میں کیا پوچھوں؟ مسکرائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم. حضرت ابوبکر صدیق کا آج پوچھ لو شب معراج جو اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے ایک بات پوچھ لو. آئی حضرت عائشہ دوڑی ہوئی، یا رسول اللہ شب معراج جو اللہ سے باتیں ہوئی ان میں سے ایک بات بتا دو. نبی کریم مسکرائے، مسکرا کے کہا ہے عائشہ شب معراج ساری باتوں میں ایک بات یہ تھی، اللہ نے فرمایا حبیب تیری امت میں کوئی اگر کسی روتے کو ہنسا دے، کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے، کسی کے چہرے پہ ہنسی کا باعث بن جائے، میں اس کو تیرے اس امتی کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر. کتنی آسان ہے جنت مسلمانوں، کتنی آسان ہے جنت. میں تمہیں نہیں کہہ رہا گھر بار چھوڑ کے میرے ساتھ چلو سفر پہ آؤ، نہیں، بس کوئی پسمردہ بیٹھا ہو، غمزدہ بیٹھا ہو، اس کے چہرے پہ ہنسی لا دو. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بغیر حساب کے. شعب الایمان میں یہ روایت موجود ہے کہ جب یہ ہماری اذان ہوگی، یہ فقہی مسئلہ ہے، آپ کو جس اذان پہ جانا ہے اس اذان کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ عزیزان محترم غور فرمائیے گا. حضرت ابوبکر صدیق کو آ کے بتایا، ابوبکر صدیق رونے لگے. کہا بابا آپ رو کیوں رہے؟ تو خوشخبری ہے کہ بیٹی میں اس کے دوسرے پہلو کو دیکھ رہا ہوں، کوئی روتے ہوئے کو ہنسا دے تو اس کو جنت مل جائے گی، اور خدا نہ خواستہ کوئی کسی کا دل دکھا دے تب. میں کہوں یہ سوچ صرف ابوبکر صدیق کی ہو سکتی، باقی کسی کی نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر، کتنی آسان جنت بنائی اللہ کے رسول نے. تو عزیزان محترم، اسلام صرف مسجد میں نہیں ہے، اصل اسلام بازار میں ہے. مسجد میں تو سبھی ڈرے ہوئے ہیں، وضو بنا کے آئے ہوئے ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائے، کہیں یہاں پہ گستاخی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے. مسجد میں ہر ایک سمٹا ہوا ہے. اور بات ہے زمانہ بدل گیا، جب سے یہ صاحب آئے ہوئے ہیں ہمارے بیچ، اب مسجد کو بھی اڈا بنا دیا. ماہ رمضان میں دیکھو یہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کیا حالت کرتے ہیں مسجد میں. ابھی وہ انسٹاگرام اور فیس بک کے جو ہے وہ نوادرات بتائے جا رہے تھے، وہ صاحب تشریف لے گئے شاید، وہ جو آپ کی بھاشا میں کنڑا میں جو گفتگو کر رہے تھے. یہ فیضان فیس بک ہی ہے
جس نے مسجدوں کی حرمت کو بھی پامال کر، وہاں بھی ریل پہ ریل دیکھی جائے. خدا را اللہ کے لیے ریل والے مسلمان مت بنو، قرآن والے مسلمان بنو. اور جب قرآن والے بن جاؤ تو پھر اہل بیت والے مسلمان بنو. یہ تمہیں زندہ رہ کے بتائیں گے کہ اسلام کے اصولوں پہ کیسے زندہ رہا جاتا ہے، اسلام کے اصول پہ کیسے کاربند رہا جاتا ہے. یہ اہل بیت بتائیں گے. اور اہل بیت کے لیے قرآن میں ایک ہی فرمان ہے، قل اے حبیب کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں اس کار نبوت پر، یہ پیغام خدا پہنچانے پہ، یہ وحی کا پیغام تم تک پہنچانے پہ دن رات محنت کے عوض میں کوئی ہدیہ، کوئی نذرانہ کچھ نہیں مانگتا. دینا چاہتے ہو ایک کام کرو، میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو. کیا کرو؟ مودت. امام اعظم ابو حنیفہ امام باقر کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں، امام اعظم حنفیوں کے لیے خاص کر سوچنے کی بات ہے. ہاتھ پکڑ کے امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ کہتے ہیں محمد باقر، آپ کی حرمت و تعظیم ہم پہ ایسے لازم ہے جیسے صحابہ پہ رسول اللہ کی حرمت و تعظیم لازم ہے. آج تو سادات کو دیکھ کے 100 گرام کی آنکھ نکال کے گھورا جاتا ہے کہ ان میں ایسا اسپیشل کیا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں ان میں صرف ایک ہی چیز اسپیشل ہے کہ تیری رگوں میں تیرے ماں باپ کا خون گردش کر رہا ہے، ان کی رگوں میں تاجدار مدینہ کا خون گردش کر رہا ہے، محمد عربی کا خون گردش کر رہا ہے، سردار انبیاء کا خون گردش الا المودۃ فی القربى. قرآن پہ عمل کرو، قرابت داران رسول سے محبت اختیار کرو، مودت اختیار کرو. مودت کیسی؟ جان کی بازی لگانا چاہے تو اس کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر آل رسول کی قدر جانو، آل رسول سے محبت کرو. المحبت مع الاحترام ولا يريد بدلا احد. مودت کا معنی یہ ہے کہ احترام کے ساتھ محبت کی جائے. وہ محبت نہیں جس میں یارانہ بھی ہے، زبان درازی بھی ہے. ہمارے ہاں جب دوست سے محبت ہوتی ہے نا، رات کو 2 بجے بھی بلائے تو وہاں پہنچ جاتے تو گردن پہ ہاتھ رکھا جاتا کہ نہیں، سادات کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیشہ ان کے قدموں میں رہنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہی اپنے قسمت کی معراج سمجھی جائے. کیسی محبت کی جائے؟ میمون بن مہران روایت نقل کرتے ہیں. میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، باتیں تو بہت ساری ہیں. میمون بن مہران روایت نقل کرتے ہیں، کسی گاؤں میں ایک شخص رہتا، نام ہے اس کا ابو جعفر. وہ گیہوں، چاول، آٹا، دال بیچتا ہے. پارچون کی دکان ہے اس کی، جنرل سٹور ہے. وہ لوگوں کو سامان دیتا ہے. کہتے ایک سید صاحب بھی رہتے تھے، بڑے غریب تھے، بڑے نادار تھے، بڑے ہی جو ہے مفلس الحال تھے. کہتے اس کو وہ جو سودا دے ادھار کچھ پیسے دے تو لے لے، نہ دے تو ان کا ادھار جو ہے وہ اپنی ڈائری میں مینٹین کرنا، اکاؤنٹ مینٹین کرنا شروع کیا. اب کیسے مینٹین کرتا؟ کہ سید صاحب کا نام نہیں لکھا، کہ جہاں پہ دیتا اوپر اس نے سرے وقت نام لکھا تھا علی ابن ابی طالب، کہ دے تو رہا ہوں مگر مولا کائنات کے اکاؤنٹ میں دے رہا ہوں. یہ بھی عقیدے کا ضروری ہے. بہت نمازی بڑی بڑی داڑیاں لے کے جنت میں نہیں جا پاؤ گے. مستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام وصلى وصام ثم لقي الله تعالى وهو مبغض لآل محمد دخل الله النار. میرے آقا فرماتے اگر کوئی کعبے کے اندر رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان زندگی گزار دے، اس حال میں کہ روزہ رکھ کے نماز پڑھے اور وہ مر جائے، اس کے دل میں نبی کی اہل بیت کی محبت نہ ہو بلکہ بغض بھرا ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے. اس کا مطلب یہ جس کے بغض اہل بیت کی بیماری ہے اس کو نمازوں کا انجیکشن کام نہیں آئے گا، روزوں کی ٹیبلٹ کام نہیں آئے گی. یہ اس وقت اثر انداز ہوگی جب آپ کے دل کے اندر محبت اہل بیت موجود ہو. سنانے کو بہت ساری روایتیں، مگر صرف یہی بات عرض کر کے آپ کی نگاہوں سے میں جو ہے وہ آپ کی سماعتوں سے الوداع کہنا چاہوں گا. عزیزان محترم، کیا وہ ادھار دیتا لکھتا علی ابن ابی طالب کا اتنا ادھار دیا 4-5 سال تک کہ اب دکان بند ہو گئی. خیال آیا کہ ایک دن مانگ لوں، کہوں بھائی سید صاحب پیسے دو. پھر دل میں خیال آیا یار مانگ تو لوں گا، یہ اس کا عقیدہ تھا کہ مانگ تو لوں گا اور ان کے پاس تو ہے نہیں. میں دیکھ رہا ہوں حالت تو نظر آ رہی ہے، کپڑوں سے، لباس سے، گھر سے. یہ معاملہ ایسا ہے اگر میں مانگ لیا شرمندہ ہوئے، اور میں ان کو شرمندہ کر کے ان کے نانا کے پاس شفاعت کے لیے کس منہ سے جاؤں گا؟
بس اتنا سوچ کے خاموش ہو گیا. اس لیے کہ صدیق اکبر کا فتویٰ بھی بخاری میں ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ. اہل بیت سے گفتگو کرنے سے پہلے نبی کو درمیان میں رکھ لو. جو نبی سے سلوک کرو گے وہی اہل بیت کے ساتھ. یہ فتویٰ کس کا ہے؟ کائنات کے سب سے بڑے مفتی، سب سے بڑے صدیق، سب سے بڑے سچے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین صدیق اکبر کا فتویٰ ہے. اب ذرا دیکھیے گا عزیزان محترم، دو روزہ سنی اجتماع سے پیغام لے جائیے، غور کیجئے. کہا اس نے خیال چھوڑ دیا، مگر ایک دن گھر میں بیٹھا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آخر میں نیند آ گئی. کہ جیسے نیند آئی تو کیا دیکھا؟ خواب میں آقا نامدار مدینے کے تاجدار تشریف لا رہے ہیں، سید الانبیاء والمرسلین تشریف لا رہے ہیں، آقا دو جہاں تشریف لا رہے ہیں. امام المرسلین آ رہے ہیں، دائیں امام حسن ہے، بائیں امام حسین ہے. کہ جیسے قریب آئے تو نبی نے کہا اے حسن، اے حسین، تم کہتے کیوں نہیں اپنے بابا سے کہ اس کا ادھار دے دیں، اس کے ادھار کی چکتا کریں. کہا جب اتنا سنا نا، پیچھے سے آواز آئی، یا رسول اللہ میں پیچھے آ رہا ہوں، میں یہیں پہ ہوں. آگے بڑے کا ایک تھیلی تھی، تھیلی میں درہم و دینار تھے. کہ نکال اپنا رجسٹر، نکال رجسٹر نکالا، حساب لگایا، حساب لگا کے اس کو پلٹ دیا اور اس نے کہا اللہ کی قسم جتنے درہم و دینار رجسٹر میں تھے علی اتنے ہی درہم و دینار لے کے آئے ہوئے. اب دیکھو قصہ پورا سنانا مقصود نہیں تھا، بتانا مقصود تھا. کہ یہ دے کر کے نبی علی اور حسن و حسین چلے. کہ جیسے پلٹ کے رسول اللہ نے کہا ابو جعفر، میرا بیٹا جب جب تیرے پاس آئے اسے ادھار دیتے رہنا، تیرا ادھار تیرا بقایا علی چکائیں گے، انعام میں محمد تجھے اپنا دیدار کراتا رہوں گا. عزیزان محترم، سامعین ذوی الاحترام، قرآن اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو. قرآن تمہیں بتائے گا زندگی کیسی گزارنی ہے، سچ بول کے گزارنا ہے، بغیر غیبت کے، بغیر چغل خوری کے، بغیر حسد کے، بغیر کینے کے، بغیر لوٹ مار کے، بغیر بدنگاہی کے، بغیر فحاشی کے، حلال کھاتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے، نبی کی اتباع کرتے ہوئے، صحابہ کے پیچھے چلتے ہوئے. یہ تمہیں قرآن بتائے گا، یہ اصول دے دے گا. کہ جب یہ اصول مل جائے تو نبی کی اہل بیت سے معلوم کر لینا کہ اصولوں پہ چلا کیسے جاتا ہے، اصولوں پہ گامزن کیسے رہا ہے. اللہ رب العزت ہمیں یہاں جو کچھ سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کے دامن کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.